اور انفرادی صدقہ اور خیرات کی، یہ بات اٹل ہے۔ مگر جب آپ انفرادی طور پر خرچ کرنے پر آتے ہیں اور انفرادی دائرہ انفاق میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی ترجیحات ہیں اور اس کی بھی ایک ترتیب ہے، بلا ترتیب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کو پورا کرنے والا مال بچا کر خرچ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سارا خرچ کر دیں اور خود کھانے کا نہ بچے اور خالی ہاتھ دوسروں کی طرف تکتے رہ جائیں، خود بھوک میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہ ہو۔ اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے جب خرچ کرنے پر آئیں تو فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، ابتدا ان لوگوں سے کی جائے جو آپ کے عیال ہیں، اہل و عیال، جن کی ذمہ داری براہ راست آپ پر عائد ہوتی ہے، جن میں بیوی بچے آتے ہیں، پھر ماں باپ آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، بھائی، اس طرح جوں جوں رشتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس رشتے کی قرابت کی بنا پر انفاق کا حق متعین ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس ترتیب کے ساتھ جب ہم انفرادی انفاق کی طرف آئیں اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح پھر قرابت داروں کے بعد جا کے پڑوسیوں کا بھی حق آتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَذِی الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کیونکہ قرابت داروں میں حسد بھی ہوتا ہے، قرابت داروں میں مخالفت بھی ہوتی، قرابت داروں میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کے الجھاؤ کی وجہ سے انسانی رشتوں کے مابین ذرا دوریاں آ جاتی ہیں۔ یہی بڑا امتحان ہے کہ ان تمام تر الجھاؤ اور اختلافات یا دوریوں کے باوجود یا ان کی طرف سے ہونے والے حسد، اناد یا شکوے شکایتوں کے باوجود انسان ان کے طرز عمل کو نظر انداز کرے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے خرچ انہی پر کرے، گالیاں بھی وہی دیں اور خرچ بھی انہی پر کیا جائے، حسد بھی وہی کریں، خرچ بھی انہی پر کیا جائے، برا بھلا بھی وہی کہیں، خرچ بھی انہی پر کیا جائے۔ اسی میں صبر بھی ہے اور اسی میں مجاہدہ بھی ہے کہ اے بندے تیرا نفس ان کی گالیوں سے کتنا رد عمل میں آ گیا، ان کے حسد سے کتنا تیری طبیعت کے اندر ایک تکدر پیدا ہوا۔ اگر ان قریبی قرابت داروں کے حسد یا اختلافات کی وجہ سے تیری طبیعت بھی مقدر ہو گئی اور تو بھی رد عمل پر آ گیا اور تو نے ان کے طرز عمل کو دیکھا اور ان کے عمل کی بنا پر اپنے عمل کو متعین کیا اور ان سے حسن سلوک چھوڑ دیا تو فرمایا تو بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بھلائی نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جواباً، تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری بھلائی کے جواب میں وہ بھی بھلائی کریں اور تب تیری بھلائی ان کے ساتھ قائم رہے تو یہ تو عدلہ کا بدلہ ہو گیا، یہ تو لین اور دین ہو گیا۔ احسان یہ ہے کہ وہ تجھ سے برا سلوک کرے مگر تو ان کے سلوک کو نہ دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے اور بدستور اس کے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا چلا جائے، احسان کرتا چلا جائے، ان کی برائیوں کے باوجود تو ان سے بھلائی کرتا چلا جائے۔ اس عمل کا نام احسان ہے، اسی میں صبر ہے، اسی میں مجاہدہ ہے، اسی میں امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو اور ان کے بعد قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور یہ احسان خرچ کرنے میں ہی صرف نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کے عمل خیر میں ہے، حسن خلق میں ہے، حتی الوسع جو کچھ ہو سکے انسان ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، والیتامیٰ، قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حق ہے۔ ہم قرابت داروں کی چھلانگ لگا کے آگے جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کریں گے، ماں باپ روتے پھرتے ہیں، پریشان حال ہیں، کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں،
قریبی خونی رشتے کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں، 2 چھلانگیں لگا کر یکلخت یتامہ پر جا پہنچیں گے، مساکین پر جا پہنچیں گے، اہل شہر غریبوں پر جا پہنچیں گے۔ اس صد میں جب آپ نے اقرب حقدار چھوڑ دیے اور آگے چھلانگ لگائی، تو جب اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو توڑ دیا تو اللہ نے آپ کے عمل کے اجر کو توڑ دیا۔ والیتاما، اس کے بعد فرمایا اور یتیموں کو، والمساکین، پھر محتاجوں کو، اس کے بعد محتاجوں سے حسن سلوک، یہ حسن سلوک کے حکام فرمائے۔ اور وقولوا للناس حسنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ احسان کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کسی کی حاجت مندی کو دور کر دینا، کسی کو معاشی ابتلا سے نجات دلا دینا، کسی کی پریشانی کا ازالہ کر دینا، کسی کا کوئی کام جو آپ کے بس میں تھا وہ کر دینا، بہت سی شکلیں احسان اور حسن سلوک کی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے کسی کام بھی نہ آ سکے، کسی شخص میں نہ مالی طاقت ہو، نہ جسمانی طاقت ہو، نہ اتنی استعداد ہو کہ وہ کسی کا کوئی کام بھی نہ کر سکے، اور عملاً اس کے لیے احسان اور بھلائی کا کوئی پہلو بھی اس کے پاس